بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شمائلہ بھابی تو گھر میں کسی کے ساتھ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی، نہ ہی وہ کسی کام کو ہاتھ لگاتی ہیں۔ گھر میں مہمانوں کی طرح رہتی ہیں، مگر ان کی بہن جب فاطمہ کے منگیتر کے آگے پیچھے پھرتی تو سوچ میں پڑ جاتی کہ وہ بار بار وہاں پر کیوں آ رہی ہیں۔ دل ہی دل میں وہ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک دن اس کے منگیتر نے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر نور فاطمہ کے ساتھ سب دہل کر رہ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی نور فاطمہ کے ساتھ نہیں کرے گا، بلکہ نور فاطمہ جاؤ اپنی بھابھی کو بلا کر لاؤ، انہیں بولو کہ گھر میں مہمان آئے ہیں۔ رضیہ بیگم نے نور فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ ان کی بات سن کر سٹپٹا گئی۔ جانتی تھی کہ بھابھی کا مزاج کیسا ہے، وہ اپنی مرضی کے بغیر کسی سے ملتی نہیں تھی، کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، اور ان کے رشتہ داروں سے ملنا تو وہ اپنی صاف توہین سمجھتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگتا تھا کہ وہ اپنی سسرالی رشتہ داروں سے جتنا دور رہیں اور جتنا کم سے کم بات کریں، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج نور کی خالہ جمیلہ بیگم آئی ہوئی تھی، جو کہ نور کے رشتے میں ہونے والی ساس بھی تھی۔ ضمیر کی اب بہت اچھی جاب لگ گئی تھی، اس نے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی، مگر ابھی تک اپنی مرضی کی جاب نہیں ملی تھی، اور خالہ بھی اس انتظار میں تھی کہ کب اس کو نوکری کی خوشخبری ملے، کب وہ مٹھائی لے کر نور فاطمہ کے گھر جائیں، اس کی ماں کو یاد دہانی کروائیں کہ نور فاطمہ اب ان کی امانت ہے، اب وہ اپنی امانت مانگنے کے لیے آئی ہیں۔ آج بھی ان کی آمد اسی سلسلے میں ہی ہوئی تھی، مٹھائی کے ٹوکرے اور پھلوں کے ڈھیر سارے شاپر لے کر آئی تھی۔ نور فاطمہ شرما رہی تھی، تبھی تو رضیہ بیگم بھی اسے بار بار آنکھیں دکھا رہی تھی کہ جاؤ اپنی بھابھی کو بلا کر لاؤ۔ نور فاطمہ جانتی تھی کہ آج ان کا اپنے میکے جانے کا پروگرام ہے۔ اگر ان کے پروگرام میں ذرا سی بھی کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کریں گی، سب کو کھری کھری سنا دیں گی۔ ابھی تک اپنی ساس کے سامنے انہوں نے اپنی زبان کے جوہر کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اپنے شوہر اور نور فاطمہ کے سامنے وہ اپنی زبان کے جوہر دکھاتی رہتی تھی، جس سے نور فاطمہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بھابھی ویسی ہرگز نہیں ہے جیسی نظر آتی ہیں۔ دراصل اسے اس بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ شاہ کی من پسند عورت ہے اور وہ اس کی ہر بدتمیزی کو برداشت کر جائے گا۔ یہ بات سچ بھی تھی، شاہ نے ہی اسے ڈھیل دے رکھی تھی، تبھی تو نہ وہ گھر کو گھر سمجھتی تھی، نہ کسی کام میں حصہ ڈالتی تھی۔ اگر ساس کسی کام کو کہہ بھی دیتی تو وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتی اور شام کو 2 کی 4 لگا کر شاہ کو ماں کے خلاف کر دیتی۔ وہ ہنس کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، دیکھو تم اس گھر میں بہو بن کر آئی ہو، تمہاری بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ابھی تو میری ماں اور بہن نے تم پر ذمہ داریاں ڈالی ہی نہیں ہیں، سارے گھر کے کام کاج تو وہ کرتی ہے، اور تمہیں تھوڑا بہت اگر کسی کام کا کہہ دیتی ہیں تو اس میں برائی تو نہیں ہے، تمہارا گھر ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو، گھر کی بہو گھر کے کام کاج تو کرتی ہے۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کرتا تو وہ اچانک سے اکڑ جاتی، اس گھر میں پہلے بھی تو کام ہوتے رہتے تھے، یہ کیا بات ہوئی، آپ لوگ مجھے یہاں پر کام کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اب کی بار شاہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، بات کو سمجھتی نہیں ہو، کہاں سے کہاں لے جاتے ہو۔ اب دیکھو جب کل کو نور کی شادی ہو جائے گی، وہ اپنے گھر رخصت ہو جائے گی، تو تب اس کے بعد تم نے ہی تو اس گھر کو سنبھالنا ہے، تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم ابھی سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لو، تاکہ بعد میں تمہیں زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اکیلے میں کیا تم سب کاموں کو انجام دے لو گی؟ تب شمائلہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ نور فاطمہ جب شمائلہ بھابھی کے کمرے میں آئی تو شمائلہ دیکھ کر اسے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، کیا کام ہے مجھ سے۔ اس نے اس طرح سے 2 ٹوک انداز میں پوچھا جیسے کہ دروازے سے ہی نور کو چلتا کر دینے کا ارادہ ہو۔ وہ اس کے انداز پر شرمندہ ہو کر رہ گئی، کہنے لگی کہ بھابھی نیچے کچھ مہمان آئے ہیں، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ کون آیا نیچے؟ اور ایسے کون سے ضروری مہمان ہیں جن کو سلام کرنا میرے اوپر فرض ہے؟ امی کو جا کر بتا دو کہ میں آرام کر رہی ہوں۔ نور جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ خالہ آئی ہے۔ اگلی بات کہنے میں وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور تبھی شمائلہ کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ اس کے پل پل بدلتے ہوئے رویے پر نور تو ڈھنگ رہ گئی تھی۔ اسے اپنی بھابھی کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی، کہاں تو ابھی انکار کر رہی تھی اور کہاں اب ساتھ چلنے کی حامی بھر رہی ہے۔ نور فاطمہ نیچے آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد شمائلہ بھی نیچے آئی، خوشبوؤں میں مہکتے ہوئے بہت خوبصورت سے شوق سے رنگ کے کپڑے پہنے خالہ لوگوں سے بہت اچھے سے ملی۔ تھوڑی دیر میں ضمیر بھی آ گیا تھا،
جب سے اس کی نور فاطمہ کے ساتھ منگنی ہوئی تھی تب سے وہ یہاں پر کم ہی آتا تھا۔ حالانکہ اس کی شاہمیر کے ساتھ بہت دوستی تھی، مگر اس کے باوجود جب سے اس کا رشتہ ہوا تھا تب سے وہ گھر میں کم ہی آنے لگا تھا۔ نور فاطمہ سے بھی جب اس کا سامنا ہوتا تو ہیلو ہائی سے زیادہ ان لوگوں میں بات نہیں ہوتی تھی۔ نور فاطمہ بھی محتاط لڑکی تھی، کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے نظر بچا کر گزر جاتی جہاں پر ضمیر موجود ہوتا تھا۔ وہ اسے گہری بھرپور نظروں سے دیکھنا اور اسے دیکھ کر ہمیشہ ہی مطمئن ہو جاتا تھا۔ نور فاطمہ بہت خوبصورت تھی، ایسی لڑکی تھی جو کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ صوم و صلات کی پابند، سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی، اور آج بھی وہ سب لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ گائے بگائے ضمیر نور فاطمہ کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ گل و گلنار بنا ہوا تھا۔ شہمیر نے شمائلہ سے پوچھا، تمہیں اپنے گھر کب جانا ہے؟ کیوں بیٹا، گھر میں مہمان آئے ہیں، تم کہاں چل پڑی ہو؟ رضیہ بیگم ناگواری سے بولی تو شامیر کہنے لگا، شمائلہ کہہ رہی تھی کہ امی بلا رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے اور مجھے ایک دوست کی طرف بھی جانا ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ شمائلہ کو اس کے گھر چھوڑ کر میں اپنے دوست کی طرف چلا جاؤں گا۔ ان کی بات پر رضیہ بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا، تبھی شمائلہ جلدی سے بول پڑی، ارے نہیں، میں کہیں بھی نہیں جا رہی، آج میری اپنی چھوٹی بہن یہاں پر آ رہی ہے، کہہ رہی تھی کہ بہت ٹائم ہو گیا میں یہاں پر نہیں آئی، سب لوگوں سے میرا ملنے کو بہت دل کر رہا ہے، اور امی کی طبیعت بھی اب ٹھیک ہے۔ شمائلہ نے اتنی لگاؤ سے یہ بات کہی کہ سب لوگ ہی حیران پریشان رہ گئے تھے، جبکہ جمیلہ بیگم ان کی محبت پر نہال ہو گئی، کہنے لگی، رضیہ کتنی اچھی بہو تمہیں ملی ہے، کتنا تمہارا خیال رکھتی ہے۔ یہ تو رضیہ اور نور فاطمہ ہی جانتے تھے کہ شمائلہ کتنی اچھی ہے، اب وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر شمائلہ نے اپنی بہن کو یہاں پر کیوں بلایا ہے، جبکہ وہ لوگ تو گھر ہی نہیں آتے تھے، اور جب گھر آتے تھے تو سیدھا شمائلہ کے کمرے میں جاتے تھے۔ شمائلہ کی بہن تو کسی کو سلام تک نہیں کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شمائلہ کی چھوٹی بہن نازیہ وہاں پر آئی، خوبصورت سا لباس پہنے ہوئے، سلیقے سے بال بنائے ہوئے، نہ نظر آنے والا میک اپ کی وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ضمیر کی طرف دیکھا، اور سب سے ملنے کے بعد وہ شمائلہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ایک پل کے لیے تو ضمیر بھی اسے معبود ہو کر دیکھنے لگا تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ضمیر نے کبھی ایسی خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، مگر اس لڑکی میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک پل کو تو وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ نور فاطمہ سے منسوب ہے، ان دونوں کی شادی کی تاریخ فکس کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ جب وہ واپس گیا تو اسے اپنے دل پر عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ سب لوگ اس کی شادی کو ڈسکس کر رہے تھے، جبکہ وہ اپنے دل کو مسل رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اسے اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے ماں باپ کو روک دے کہ وہ ابھی اس کی شادی کرنے کے لیے جلدی نہ کرے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے آپ کو وقت دینا چاہتا تھا۔ نور فاطمہ اچھی لڑکی تھی، مگر وہ لڑکی شمائلہ کی بہن، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، نازیہ، کتنی اچھی لڑکی تھی، کتنی خوبصورت۔ دل چاہتا ہے کہ اسے انسان دیکھتا رہے، اگر وہ زندگی میں شامل ہو جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ وہ اپنی سوچوں سے گھبرا گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی تو اپنی بھانجی سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ تو یہ سنتے ہی صاف انکار کر دیں گی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسے کبھی بھی پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں تھا، مگر آج وہ خود اس چیز کا شکار ہو گیا تھا۔ اور پھر جمیلہ بیگم اور ضمیر کے جانے کے بعد شمائلہ نازیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم سے تو میری آنکھیں نہیں ہٹ رہی، بس دعا ہے کہ کسی طرح سے ضمیر تمہیں پسند کر لے، اگر اس کی تمہارے ساتھ شادی ہو گئی تو سمجھو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، بہت اچھی جاب پر ہے وہ، اور آگے بڑھنے کے چانسز بھی ہیں۔ شمائلہ اسے ضمیر کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی جوش تھا، مگر اس کی تو تمہاری نند کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، محض 1 مہینہ ہی تو رہتا ہے، پتہ نہیں وہ مجھے پسند بھی کرے گا یا نہیں۔ اس کی ماں تو نور فاطمہ کو ہی پسند کرتی ہے، میں نے دیکھا ہے ضمیر کی آنکھوں میں نور کے لیے کتنی پسندیدگی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ باجی یہ تمہاری محض غلط فہمی ہے، ضمیر میرے ساتھ کیوں کرے گا شادی، وہ بھی پورے خاندان کی مخالفت مول کر۔ نازیہ کی بات سن کر شمائلہ زور سے ہنس پڑی، شاہمیر نے بھی پورے خاندان کی مخالفت مول کر مجھ سے شادی کی تھی، اور ضمیر بھی اسی کا ہی کزن ہے، اور میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھ لی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے لیے نور فاطمہ کو ٹھکرا دے گا۔ آج جو تمہارے روپ نے اس کے دل پر بجلیاں گرائی ہیں نا، مجھے اندازہ ہے کہ وہ تمہیں اب اتنی آسانی سے بھول نہیں پائے گا۔ شمائلہ کی بات سن کر نازیہ مسکرا دی، اس کا یقین اتنا غلط بھی نہیں تھا، ضمیر کے اندر جنگ شروع ہو چکی تھی،
اور اس سے سب لوگ ناواقف تھے۔ اب شمائلہ نے اپنے اگلے مقصد پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ بات بات پر وہ رضیہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی اور نور فاطمہ کو بھی بری طرح سے ڈانٹ دیا کرتی۔ آج بھی ایک معمولی سی بات پر اس نے نور فاطمہ کو بری طرح سے جھڑک کر رکھ دیا تھا۔ آج بھی گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ رضیہ بیگم نے فاطمہ سے کہا کہ جا کر بھابھی کو بلا کر لاؤ اور کہو کہ مہمان شمائلہ کا پوچھ رہے ہیں۔ نور فاطمہ اپنی بھابھی کے کمرے میں آئی تو وہ اس پر غصے سے چیخنے لگی، یہاں پر مجھے ایک گھڑی کا بھی سکون نہیں ہے، پرائیویسی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جب بھی اپنے کمرے میں آرام کرو فوراً سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر آ جاتا ہے۔ ارے کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا؟ مجھے جینے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ بار بار مجھے کیوں بلاتے ہو؟ مجھے تمہارے رشتہ داروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نور فاطمہ آنسو پیتی وہاں سے آ گئی۔ اس نے اپنے آنسو ماں سے چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر رضیہ بیگم کی زیر نگاہوں سے اس کا بجھا ہوا چہرہ اور آنسو چھپ نہیں سکے، اور کچھ ان کی ملازمہ رضا نے بھی بتا دیا تھا کہ شمائلہ نے نور فاطمہ سے کیا کہا ہے، کیونکہ اس وقت رضیہ اوپر کے پورشن کی صفائی کرنے کے لیے وہاں پر گئی تھی، اور اب یہ ساری باتیں اس نے مرچ مسالہ لگا کر رضیہ بیگم کو جا کر بتائی تھی۔ رضیہ بیگم کا تو پارا ہائی ہو گیا، وہ تو شمائلہ کو بالکل بھی نہیں پسند کرتی تھی، محض اپنے بیٹے کی پسند کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ اسی بات پر تو شمائلہ ایٹیٹیوڈ میں رہتی تھی، من چاہی ہونے کا اسے اعزاز حاصل تھا، باقی رشتوں کو تو وہ جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ اس کی اتنے دنوں سے بدتمیزیاں، حد دھرمیاں وہ محض اپنے بیٹے کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ نور فاطمہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کا نکاح اور رخصتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسے موقع پر کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہو۔ گھر میں آئے دن عورتوں کا تانا باندھا رہتا تھا، رشتہ دار خواتین اور محلے کی عورتیں بھی ان کے پاس آتی جاتی رہتی تھیں۔ گھر میں خوب رونق لگی رہتی، جو بھی آتا شمائلہ کے بارے میں ضرور پوچھتا کہ گھر کی اکلوتی بہو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی، اور رضیہ بیگم نے اپنی بہو کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے۔ رضیہ بیگم مسکراتے ہوئے لوگوں کو ٹالنے لگتی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہے۔ جب بھی وہ شامیر سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ کہتا کہ اماں اسے کچھ وقت ہے، ابھی وہ نئی اس گھر میں آئی ہے اور آپ ابھی سے چاہتی ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے تھوڑا وقت لگے گا، اور ویسے بھی اسے گھر کے کاموں کی عادت ہی کہاں ہے۔ ان کے گھر میں بھی ملازمہ آتی تھی صفائیاں کرنے کے لیے اور باقی کاموں کے لیے، جبکہ کھانا پکانے کا کام اس کی امی کرتی تھی، اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ آتے ہی گھر کے کاموں میں حصہ بانٹ لے، جبکہ پہلے بھی تو گھر کے کام ہو رہے تھے۔ اب تو آپ نے ملازمہ بھی ساتھ رکھ لی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ بیٹے کے منہ سے اپنی بیوی کی طرفداری سن کر وہ گمسم ہو کر رہ گئی۔ یہ ان کا بڑا بیٹا تھا جو ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ شوہر کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور چھوٹا بیٹا تو ابھی پڑھ رہا تھا، ابھی اس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، مگر وہ بھی اپنے بھائی کو جیسے بوجھ لگنے لگا تھا۔ میں کب تک اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتا رہوں گا؟ گھر بھی میرے پیسوں سے ہی چلتا ہے۔ اب کاشف سے کہیں کہ وہ اپنی پڑھائی کا خرچہ تو کم از کم خود اٹھا لے۔ اور اس دن سے کاشف نے چھوٹی موٹی نوکری کرنا شروع کر دی۔ اسے بھی اپنے بھائی کے اس رویے کا بہت دکھ تھا، جانتا تھا کہ شادی کے بعد بھائی بدل جاتے ہیں، جو ان کی بیویاں انہیں کہتی ہیں وہ اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اور اگر شامیر بھی شادی کے بعد بدل گیا تھا تو اس میں حیرانگی والی کوئی بات نہیں تھی۔ شمائلہ جیسی زہریلی عورت جس انسان کی زندگی میں بھی شامل ہوتی ہے، اس خاندان میں زہر گھول دیتی ہے۔ اس دن جب ملازمہ کی زبانی یہ سب باتیں سنی تو رضیہ بیگم کے اندر پکتا ہوا کئی دنوں کا لاوا ابل کر باہر آ گیا۔ انہوں نے شمائلہ کو خوب کھری کھری سنائی۔ تمہیں اس لیے بیاہ کر نہیں لائے تھے کہ تم کمرے میں مہارانی بن کر بیٹھ جاؤ، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاؤ، کسی چیز میں دلچسپی نہ دکھاؤ۔ گھر میں اتنے لوگ آتے ہیں، میں کیا سب لوگوں سے بہانے کرتی پھروں؟ اور اپنی نند کے ساتھ تم نے کس انداز میں بات کی ہے؟ وہ مہمان ہے یہاں، کچھ دنوں کی چلی جائے گی، اس کے بعد تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سننا تھا کہ شمائلہ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ آپ تو مجھے شروع سے پسند ہی نہیں کرتی تھی، آپ نے مجھے اپنی بہو نہیں سمجھا، میرے ہر کام میں کیڑے نکالتی رہتی ہیں۔ آپ کو اس بات سے ضد ہے کہ شامیر نے مجھ سے پسند کی شادی کیوں کی ہے؟ آپ تو اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی نا، اور اس بات کا انتقام آپ مجھ سے لے رہی ہیں۔ رضیہ تو اس کی زبان کی دھار دیکھ کر تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھولی بھالی نظر آنے والی لڑکی اتنی خودسر اور اس حد تک بدتمیز بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب شام کو شامیر گھر آیا تو شمائلہ نے تب تک رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس گھر میں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، تمہاری ماں بہن مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا، گھر کی ملازمہ کے سامنے مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ تو میں کیا بتاؤں کہ انہوں نے کیسی باتیں کی ہیں۔
تمہاری ماں نے بھی مجھ پر بہت سے الزامات لگا دیے۔ شاہ، میں اب یہاں پر نہیں رہ سکتی، مجھے تم لے کر الگ ہو جاؤ، جو بھی کرو، لیکن میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ شمائلہ نے فیصلہ سنا دیا۔ شاہ رضیہ بیگم کے پاس آیا تو بہت غصے میں تھا۔ امی، کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کرنے کی؟ کیوں آپ نے شمائلہ کی اتنی بے عزتی کی ہے؟ آپ یہ بات بھول کیوں جاتی ہیں کہ وہ اس گھر کی بہو ہے، گھر کی عزت ہے، اور آپ سب کے سامنے اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اس بات پر طعنے دیتی ہیں کہ اس نے مجھے پھنسایا، جبکہ اس میں شمائلہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں خود اس سے محبت کرنے لگا تھا، اسے پسند کرنے لگا تھا۔ رضیہ نے بھی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بیٹا، میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں، میں کسی دوسرے کی بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ چلے امی، آج آپ نے اپنے منہ سے مان لیا کہ آپ اسے بیٹی نہیں سمجھتی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی دوسرے کی بیٹی، تو جب بات کسی دوسرے کی بیٹی کی ہو تو انسان اسے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ اسے اپنا نہیں سمجھتی۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے یہاں پر نہیں رہنا، وہ الگ ہونا چاہتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کا دل بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ رضیہ بیگم آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ، تم اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ 1 مہینے بعد نور فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے، اور اب یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے الگ ہونا ہے تو ہو جاؤ، مگر 1 مہینے کے بعد۔ ویسے بھی تمہارا پورشن علیحدہ ہے، اوپر کچن بھی بنا ہوا ہے، اسے کہنا کہ اپنا کھانا الگ سے بنا لیا کرے، ہم اس کے کسی کام میں نہیں بولیں گے۔ مگر ابھی میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو اس موقع پر میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتی۔ جانتے ہو کہ اس بات کا تمہاری بہن کی زندگی پر اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ بے شک اس کی ساس میری بہن ہے، مگر پھر بھی باقی لوگ کیا کہیں گے، کیسی کیسی باتیں نہیں بنائیں گے۔ مگر شاہ کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنی ماں کی کسی بات پر کوئی اثر نہیں لیا، اور وہ کچھ سمجھے بغیر اپنی بیوی کی بات پر ہی عمل کرنے والا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 2 دن بعد وہ کہنے لگا کہ میں نے قریب ہی ایک گھر دیکھ لیا ہے، میں شمائلہ کو لے کر وہاں پر شفٹ ہو رہا ہوں۔ رضیہ بیگم نے خالی خولی نظروں سے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا تم؟ ہوش میں ہو؟ وہ اب سنجیدہ سے گویا ہوا۔ امی، جب انسان سارے دن کا تھکا ہارا گھر میں سکون کے لیے آتا ہے، مگر جب گھر میں سکون ہی نہ ہو تب انسان کہاں جائے، کیا کرے؟ اور فکر مت کرے، میں آپ کو خرچہ دینے بھی آتا رہوں گا، ہر دوسرے دن آپ سے ملنے بھی آتا رہوں گا، آپ کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ رضیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس دن کے لیے میں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، کتنی محنت مشقت کی، میں نے تم دونوں بھائیوں کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور اب تم مجھے یہ صلہ دے رہے ہو۔ شاہ کچھ بھی کہے بغیر اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلا گیا، اور رضیہ بیگم روتی رہ گئی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شمائلہ اس گھر کی ساری خوشیاں، رونق اپنے ساتھ بہا کر لے گئی ہو۔ اس دن رضیہ بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ نور فاطمہ تو انہیں دیکھ کر رونے لگی۔ کاشف اپنے کمرے میں پڑ رہا تھا، وہ بہت اداس اور پریشان بھی تھا۔ اب بھائی تو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اب گھر کی تمام ذمہ داریاں اس نے ہی سنبھالنی ہے۔ وہ اکیلا یہ سب کیسے کرے گا؟ کیونکہ اس کے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ وہ تو خود اسٹوڈنٹ تھا، ابھی پڑھ رہا تھا، ابھی آخری سیمسٹر اس کا جاری تھا، نہ جانے اچھی نوکری کب ملنی تھی۔ ابھی تو وہ چھوٹی موٹی نوکری کر رہا تھا جو اس کے اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے کافی تھی، مگر گھر کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا۔ جانتا تھا کہ شمائلہ شاہ کو یہاں سے اس لیے لے کر گئی ہے تاکہ وہ شاہ کو ان سب لوگوں سے دور کر دے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے سگے بہن بھائیوں سے بات بہت کم کرتا تھا۔ اگر سامنے آ جاتا تو چہرے پر رسمی سی مسکراہٹ سجا لیتا، مگر اب کتنے ٹائم سے وہ ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھنا تک بھول چکا تھا۔ اور اب جب وہ دونوں الگ ہو گئے تھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ شمائلہ اسے واپس ان لوگوں کے پاس آنے دیتی۔ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ کاشف اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ باہر دیکھا نور فاطمہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ پتہ نہیں بھائی امی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کی بات پر کاشف بھی گھبرا گیا۔ امی کے کمرے میں آیا تو وہ بے ہوش پڑی تھی، ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ بھائی تو گاڑی اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گئے تھے، تو کیا بھائی کو کال کی جائے؟ ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اپنی بھابھی کو بہت اچھے سے جانتا تھا کہ کس طرح سے بھی وہ شامیر کو وہاں سے آنے نہیں دیں گی، مگر وہ اپنی ماں کو اس حال میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ساری انا کو سائڈ میں رکھتے ہوئے اس نے بلائے طاق رکھا اور شامیر کا نمبر ملانے لگا۔ 2 سے 3 بار نمبر ملایا تو تب شمائلہ کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ کیوں آدھی رات کو کال کر رہے ہو؟ نہ سلام نہ دعا، وہ سیدھا اپنے مطلب کی بات پر آ گئی۔ کاشف کو ان کا انداز بہت برا لگا۔
مگر اس وقت لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں تھا کہنے لگا بھائی سے بات کروائیں، اس وقت میرا ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ شمائلہ کہنے لگی جو بات ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارے بھائی تک پیغام پہنچا دیتی ہوں، وہ سو رہے ہیں، انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ کاشف گہری سانس لے کر رہ گیا، کہنے لگا اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، بھائی کو جلدی سے جگائیں، اماں کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ کہنے لگی کہ وہ سو رہے ہیں، کل سے ان کی اپنی طبیعت بھی سخت خراب ہے، ایسا کرو کہ کوئی رائڈ بک کر لو، اب تو ایک کال پر رائڈ فوراً گھر پہ آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر شمائلہ نے فون بند کر دیا۔ کاشف ہکا بکا رہ گیا، وہ عورت کتنی سنگ دل تھی۔ غصہ تو کاشف کو شامیر پر آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے اس قدر بیگانہ کیسے ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف سے شامیر کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی جو پوچھ رہا تھا کہ کس کی کال ہے اور کیا کہہ رہا ہے، مگر شمائلہ نے فون بند کر دیا۔ شامیر کو کہنے لگی کہ کچھ نہیں، ایسے رانگ نمبر تھا، آپ سو جائیں۔ شامیر پھر سو گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی ماں اور بہن بھائیوں کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ کاشف سر پٹک کر رہ گیا تھا کہ کیا کروں۔ تبھی اسے ضمیر کا خیال آیا۔ جب سے اس کی فاطمہ کے ساتھ شادی کی تاریخ فکس ہوئی تھی تب سے کاشف اس سے بھی غیریت برتنے لگا تھا۔ پہلے اسے بے دھڑک کسی بھی کام کے لیے بلا لیا کرتا تھا، مگر اب رضیہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہارا ہونے والا بہنوئی ہے، اب اس کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ ضمیر کو کال کرتے ہوئے اسے جھجک آ رہی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اس کا نمبر بزی جا رہا تھا، اب وہ پریشان ہو گیا کہ کیا کرے۔ اسی وقت ضمیر کی کال آ گئی کہ کیا بات ہے کاشف، آدھی رات کو تم کال کر رہے ہو، خیریت ہے؟ کاشف نے اسے ساری بات بتائی تو کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور پھر اسی وقت ضمیر انہیں لے کر ہسپتال میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں معمولی سا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انہوں نے کسی چیز کی بہت پریشانی لی ہے، اب انہیں پریشانیوں سے دور رکھا جائے، جتنا دور رکھیں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ہسپتال کا جو بھی خرچ آیا تھا وہ ضمیر نے خود ہی دیا تھا۔ کاشف سے کہنے لگا کہ ہم اس معاملے میں گھر جا کر بات کر سکتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کاشف کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اور شامیر کی غیر موجودگی پر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ کل ہی جا کر شامیر سے دو ٹوک بات کرے کہ اسے اپنی ماں کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی ماں کی تو کم از کم خبرگیری رکھنی چاہیے۔ کاشف بار بار اسے یہ کہہ رہا تھا کہ میں جلد ہی تمہارا ادھار لوٹا دوں گا، یہ بات اماں کو معلوم نہ ہو کہ میں نے تم سے یہ پیسے ادھار لیے ہیں، ورنہ اماں بہت ناراض ہو جائیں گی۔ ضمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کیوں تم مجھے بار بار شرمندہ کر رہے ہو ایک ہی بات کہہ کر؟ وہ تمہاری ماں ہے تو میری بھی خالہ ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے، اس بات کی فکر مت کرو، میں اس بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گا۔ ہوش میں آتے ہی رضیہ بیگم نے پہلے یہی سوال کیا کہ کاشف تم نے اتنے اخراجات کا کیسے بندوبست کیا؟ کاشف نظریں چرا کر کہنے لگا کہ میں نے ایک دوست سے ادھار لیے ہیں۔ رضیہ بیگم یہ سن کر پریشان ہو گئی، انہوں نے گو کی زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، مگر صاف اندازہ ہو رہا تھا ان کی نظریں شامیر کو ہی تلاش کر رہی ہیں۔ 2 دن بعد انہیں گھر واپس بھیج دیا گیا۔ سب لوگ ہی رضیہ بیگم کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، شامیر بھی رسمی انداز میں آیا، تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھ کر 2-4 باتیں کی اور اٹھ کر چل دیا۔ اس نے ایک بار بھی اپنی ماں سے نہیں پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ نے ہسپتال کے بل کیسے ادا کیے؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا، جیسے کہ اس کا یہ سب پوچھنے کا کوئی فرض ہی نہیں بنتا۔ جبکہ شمائلہ ایک بار بھی رضیہ بیگم کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ شامیر ضمیر کے کہنے پر ہی ماں کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، ورنہ تو شمائلہ نے اسے اس کی ماں اور بہن بھائی کے خلاف اتنا بدظن کر دیا تھا کہ وہ ان کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ شامیر جیسے یہ فراموش کر چکا تھا کہ وہ اس کے سگے خون کے رشتے ہیں، وہ کبھی بھی ان سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب انہیں خلاف کرنے کے لیے کر رہی ہے، مگر وہ جو کہتی گئی وہ کرتا گیا۔ اس دن بھی ضمیر اسے سمجھانے کے لیے اس کے گھر میں گیا تھا، تبھی وہاں پر نازیہ آ گئی اور اسے دیکھ کر پھر سے ضمیر کے اندر جنگ چھڑنے لگی تھی۔ آج بھی وہ ساری حشرت سمانیوں کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی اور اس حد تک حسین لگ رہی تھی کہ اس پر سے نظر ہٹانا ضمیر کے لیے ممکن نہیں رہا۔ اور پھر نازیہ سب کے لیے چائے بنا کر وہاں پر لے آئی۔ شمائلہ خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی، ان تمام باتوں میں شمائلہ نے ایک بار بھی نہیں کہا، یوں بھی وہ ضمیر کی نظروں میں اپنا امیج اچھا بنانا چاہتی تھی، تبھی تو خاموشی سے ان سب چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس ضمیر کے دل سے خالہ کی محبت کو کیسے نکالے، کیونکہ جب تک وہ اپنی خالت سے بدظن نہیں ہو جاتا تب تک وہ نازیہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ رضیہ بیگم کی بیماری کی وجہ سے شادی تو لیٹ ہو گئی تھی، مگر ابھی بھی ضمیر کے ساتھ نور فاطمہ کا نام ہی لیا جا رہا تھا، جو کہ کئی سالوں سے اس کے ساتھ منسوب تھا،
اور سب لوگوں کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی۔ شمائلہ نے ضمیر کی نازیہ میں دلچسپی بھانپ لی تھی، اور وہ اس لحاظ سے تو مطمئن تھی کہ اگر ضمیر کی طرف ہلکی سی بھی پیش رفت کی جائے تو وہ ان سارے رشتوں کو بندھن کو توڑ دے گا۔ شمائلہ بھابھی لہجے کو تنزیہ بنا کر کہنے لگی کہ تم نہیں جانتے ضمیر کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی لے آئی۔ ضمیر حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں تک میں خالہ کو جانتا ہوں وہ بہت اچھی ہے، اور نور فاطمہ بھی اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ کاشف بھی ایسے مزاج کا لڑکا نہیں ہے، تو پھر وہاں پر آپ کو کس سے مسئلہ تھا؟ شمائلہ کہنے لگی، قبر کا حال تو مردہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا بیت رہی تھی۔ نور فاطمہ جیسی بدتمیز لڑکی تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ پتہ نہیں ہر کوئی اس کی تعریفیں کیوں کرتا ہے، جبکہ اسے کسی کام کا سلیقہ نہیں ہے۔ کھانا میں بناتی، گھر کے سارے کام میں کرتی تھی، اور جب کوئی گھر میں آتا تو اس کے سامنے نور فاطمہ اپنے نمبر بنانے کے لیے آگے آگے ہونے لگتی، اور دیکھنے والوں کو یہی لگتا کہ جیسے یہ سارے کام نور فاطمہ نے انجام دیے ہیں۔ اوپر سے خالہ، وہ بھی نور فاطمہ کو کچھ بھی نہیں کہتی، بات بات پر میرے ساتھ بدتمیزی کرتی۔ تمہاری خالہ کو تو میرے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، حتیٰ کہ میرے ہنسنے بولنے پر بھی اعتراض تھا۔ ہر بات میں وہ یہی کہتی کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں لڑکیاں ایسا نہیں کرتی۔ ارے مجھے بتاؤ کہ کون سے ایسے شاہی خاندان سے تعلق ہے تم لوگوں کا، اور کیا میں اتنے گرے پڑے خاندان کی ہوں کہ بات بات پر میرے خاندان کو کوسا جائے؟ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، اور ضمیر حیران پریشان تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شمائلہ کے ساتھ اس کی خالہ اور نور فاطمہ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ اس نے تو ہمیشہ اپنی ماں سے یہی سنا تھا کہ نور فاطمہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور خالہ کو بھی وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، بہت اچھے اخلاق کی تھی۔ مگر شاید بہو کے آتے ہی ہر عورت ساس بننے کے بعد بدل جاتی ہے۔ شمائلہ پھر خود ہی کہنے لگی کہ چھوڑو ان باتوں کو، دل جلانے سے کیا فائدہ۔ اصل میں مجھے اور نازیہ کو کچھ شاپنگ کرنی ہے، تم ہمیں مارکیٹ لے جاؤ گے؟ شامیر اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ کیا مطلب؟ شمائلہ، ضمیر تو ابھی آیا ہے، اسے بیٹھنے دو، میں شام کو جلدی واپس آؤں گا تو میں تم لوگوں کو لے جاؤں گا۔ ضمیر کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ویسے بھی فری ہوں، مجھے خود بھی کچھ شاپنگ کرنی ہے، میں مارکیٹ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر بھابھی اور نازیہ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ضمیر کی نظریں نازیہ کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس کی شخصیت اس کے لیے کسی اسرار کی مانند تھی جس شہر میں وہ جھڑکتا چلا آ رہا تھا۔ وہ دن ان دونوں کو قریب لانے کا ایک بہانہ تھا۔ شمائلہ ان دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ کر بہانے سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کی غیر موجودگی کا نوٹس نہ تو ضمیر نے لیا اور نہ ہی نازیہ نے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ قریب 3 گھنٹے کے بعد پھر جب شمائلہ ان کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میری شاپنگ مکمل ہو گئی، اور تب وہ دونوں حیران رہ گئے کہ اتنی جلدی وقت گزر گیا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ پھر باقی کا وقت انہوں نے ایک ساتھ شاپنگ کرتے، ہنستے کھیلتے اور اچھا سا کھانا کھا کر یادگار دن گزارا۔ نازیہ اور شمائلہ بہت خوش تھیں کہ جو وہ چاہ رہی تھی ویسا ہی ہو رہا تھا، اور ضمیر کے اندر بھی شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ اب نور فاطمہ سے شادی کسی صورت میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرف نازیہ تھی، اس کی آئیڈیل لڑکی جو کہ بہت اچھی بھی تھی، دوسری طرف نور فاطمہ تھی، معمولی سی پڑھی لکھی، محض گھریلو کاموں میں طاق، اس کے علاوہ اسے اس میں کوئی خوبی نہیں دکھتی تھی۔ جبکہ نازیہ کے ساتھ وہ زندگی بہت اچھے سے گزار سکتا تھا۔ اس نے اپنے خیالات کا اظہار جب اپنی ماں سے کیا تو وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ بہنیں ڈائن ہیں، پہلے انہوں نے میری بہن کا گھر اجاڑا، اس کے بیٹے کو اس سے دور کر دیا، اور اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ایسا میں کسی صورت بھی نہیں کر سکتی، میں تمہاری شادی کبھی بھی نازیہ سے نہیں ہونے دوں گی۔ ان کے گھر میں جنگ چھڑ گئی۔ کہاں تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، خوشی خوشی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، اور اب کہاں وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے تکلیف سے گزر رہی تھی۔ کافی سارے دن بیت گئے تھے۔ رضیہ بیگم بھی حیران پریشان تھی کہ دوبارہ جمیلہ نے چکر کیوں نہیں لگایا، اور نہ ہی ان کا بیٹا شامیر ان سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ تو 2-3 دن بعد نور فاطمہ کے ساتھ جب وہاں پر گئی تو بیٹے نے تو رسمی انداز میں بات کی، مگر بہو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ شمائلہ کا رویہ دیکھ کر ان کا دل دکھ سے بڑھ گیا۔ گھر آ کر وہ کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس عورت کے ساتھ ہم نے کیا برا سلوک کیا ہے جو اس کے دل میں ہمارے لیے اتنی نفرت ہے۔ ہم نے تو اس پر کبھی کام کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی، نہ ہی کبھی روایتی ساس کی طرح اس کے ساتھ میں نے سلوک کیا۔ اس کے باوجود بھی وہ ہم سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرتی ہے۔ نور فاطمہ کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا،
भाभी के रवैये को आप अपने दिल पर मत लिया करें, वो ऐसी है, खुद पसंद और खुद गर्ज। उन्हें अपने आगे कुछ नज़र नहीं आता। कुछ दिनों के बाद जब जमीला रज़िया बेगम से मिलने आई तो बुरी तरह से रो रही थी। आते ही वो रज़िया बेगम को अपने कमरे में ले गई। न जाने उन दोनों के दरमियान क्या बात हुई। जब वो गई तो रज़िया बेगम का आज भी टेंशन के मारे बुरा हाल था। उनकी हालत देखकर नूर ने काशिफ को कॉल मिला दी। भाई जल्दी से आ जाएं, अम्मी की तबीयत सब खराब है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। काशिफ उसी वक्त घर आया तो रज़िया बेगम जैसे तकलीफ से निढाल थी। उनके आंसू आंखों से जारी थे। अम्मी क्या हुआ है? वो पानी लेकर उन्हें ज़बरदस्ती पिलाने लगा। काफ़ी देर के बाद जब उनके हवास बहाल हुए तो वो कहने लगी कि उस डाइन ने पहले मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, अब मेरी बेटी का घर भी उजाड़ रही है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि रज़िया बेगम किसके बारे में बात कर रही हैं और क्या बात कह रही हैं। तभी वो कहने लगी कि ज़मीर ने नूर फातिमा से शादी से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि वो शुमाइला की छोटी बहन नाजिया से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर दोनों बहन भाई हैरान व परेशान हो गए। काशिफ कहने लगा, ज़मीर भाई की उनकी बहन से कैसे मुलाकात हुई, वो उन्हें कैसे जानते हैं? रज़िया बेगम गहरी सांस लेकर रह गई। जैसे उस डाइन ने मेरे मासूम बेटे को फंसाया था, वैसे ही नाजिया ने भी अपनी खूबसूरती का जादू चलाकर ज़मीर को अपने काबू में कर लिया। नाजिया इस बात से बेखबर थी कि ज़मीर नूर फातिमा से मंसूब है, मगर शुमाइला खुद तो ये बात जानती थी। तब फिर उसने क्यों अपनी बहन को नहीं रोका? इसका मतलब तो ये है कि उन दोनों की मिली भगत है, जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है। अब जमीला क्या करे? मजबूर हो गई है बेटे के आगे। अगर उसकी बात नहीं मानेगी तो वो कोर्ट मैरिज कर लेगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटे की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। और फिर वैसा ही हुआ था जैसा ज़मीर ने कहा था। उसने किसी की भी नाराज़गी की परवाह किए बगैर नाजिया के साथ शादी कर ली। जमीला बेगम सबसे नज़रें चुराती फिर रही थी। अपनी बहन से वो बहुत शर्मिंदा थी। क्या करती, किस मुंह से उसका सामना करती? रज़िया बेगम को तो अफसोस अपने बेटे पर था। कैसे उसने अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने दी। अपनी बीवी को नहीं रोका कि वो ये सब मत करे। उन्होंने शादी अटेंड नहीं की थी। नूर फातिमा ने भी खुद को समझा लिया था कि ज़मीर उसके नसीब में नहीं था, तभी वो उसके पास आकर भी उससे दूर हो गया। वरना अगर वो उसका नसीब होता तो उससे कोई भी नहीं छीन सकता था। और उसे ऐसे मर्द बहुत बुरे लगते थे जो किसी औरत की बातों में आकर सारे रिश्तों पर लात मार देते हैं। वो शुक्र कर रही थी कि ज़मीर की असलियत उसे पहले पता चल गई। अगर बाद में उसकी फितरत के बारे में अंदाज़ा होता तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। सबसे ज़्यादा अफसोस तो उसे अपने भाई पर हुआ था। कैसे वो अपनी माँ से अपने सगे बहन भाइयों से दूर हो गया था और अब उसने घर में आकर माँ की ज़रूरत के बारे में पूछना तक छोड़ दिया था। खर्चे तक की रकम देना भी छोड़ दी थी। अब काशिफ की तालीम मुकम्मल हो गई थी। खुदा का शुक्र था कि इसके साथ ही उसे एक अच्छी जॉब मिल गई, जिसके साथ साथ बहुत सारी मराआत भी थी। तनख्वाह भी बहुत पुरकशिश थी। घर के हालात तो मामूल पर आ गए थे, मगर जो उनके एहसाब पर उनके दिलों पर गुजरी थी, उनके असरात इतनी आसानी से मद्धम नहीं हो सकते थे। वो दुख बहुत गहरा था। बेअतबारी भी यकीनी, अपनों की बेरुखी, ना जाने क्या कुछ था जो इस घर के तीनों अफराद झेल रहे थे। कुछ दिनों के बाद जमीला बेगम की उनके घर आमद हुई। बहन के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। जमीला, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या हुआ है? क्यों रोई जा रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे बेटे का घर बस गया है। उन्होंने अपनी तरफ से नॉर्मल अंदाज में बात की, मगर जमीला बेगम को लगा कि वो उन पर तंज कर रही हैं। मेरे बस में होता तो मैं नूर फातिमा के अलावा किसी को अपने घर में ना लाती, मगर क्या करूं, अपने इकलौते बेटी की वजह से मजबूर हो गई थी। मगर अब उसी बेटे ने नाक को चने चबा रखे हैं। उनकी बात पर रज़िया बेगम चौंक गई। क्या हो गया है? क्या बात है? मुझे बताएं। ज़मीर ने अपनी मनमानी तो कर ली, उसने अब क्या मसला है? कहने लगी कि इन दोनों के मिजाज में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। ज़मीर उसे कहता है कि घर के काम काज खुद करे, सुबह उसे नाश्ता बना कर दिया करे और बाकी सारे काम अपने हाथों से करे, मगर वो उसकी कोई बात सुनने पर तैयार ही नहीं है। उसका कहना है कि मेरी सुबह 10 बजे से पहले नहीं होती। घर के कामों का मुझे शौक़ नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत लाड से पाला है। अभी भी मुझे ज़मीर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। इन दोनों का रोज़ किसी न किसी बात पे झगड़ा होता है। क्या बताऊं कि कितनी ज़बान दराज लड़की है। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे होते हैं कि अभी शादी को 4 दिन नहीं हुए और इन दोनों की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। रज़िया बेगम गहरी सांस लेकर रह गई। कहने लगी कि शुमाइला के लक्षण तो तुमने देख ही लिए थे। उसकी बहन को अपनी बहू बना लिया। इतना बड़ा फैसला करने से पहले सोच तो लिया होता। अपने बेटे को समझाया होता कि वो बहनें सब एक ही जैसी हैं, एक ही मिट्टी से बनी है। उनकी माँ को देख लो, अंदाज़ा हो जाएगा उनकी फितरत का। मगर अब क्या हो सकता है?
ضمیر نے اپنی زندگی خود ہی برباد کی ہے۔ روز لڑتے جھگڑتے آفس میں جاتا ہے اور اب واپس آ کر پھر سے جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے شادی اپنی پسند سے کی تھی مگر سکون اور خوشی جیسے اس سے روٹ گئے ہیں۔ ایسے میں جمیلہ بیگم بھی بری طرح سے پریشان تھی۔ وہ دونوں کو اپنی جگہ پر سمجھاتی، دونوں ان کی بات سننے پر تیار نہیں تھے۔ نازیہ نے تو جیسے جھکنا سیکھا ہی نہیں تھا، یوں دونوں مل کر مقابلہ کرتے تھے جیسے اسے اپنے شوہر کی عزت احترام کا کوئی احساس نہ ہو۔ انہی دنوں نور فاطمہ کا بھی ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آیا۔ وہ رضیہ بیگم کی بچپن کی سہیلی تھی۔ نور فاطمہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب نور فاطمہ کا ضمیر سے رشتہ طے ہوا تھا تب وہ مایوس ہو گئے تھے کہ اپنی پسند کا اظہار کیسے کریں۔ اب جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو وہ خوشی خوشی چلی آئیں۔ کہنے لگی کہ بات تو دکھ والی ہے کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ شادی سے کچھ ٹائم پہلے ٹوٹ گیا، مگر یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کیونکہ میں اسے ہمیشہ سے ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے کو تم جانتی ہو کہ وہ کتنا نیک اور اچھا ہے، اچھی جاب بھی ہے۔ اگر تم اس کے باوجود اپنی تسلی کروانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کاشف نے بھی اس رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ کہنے لگا کہ وہ اچھا لڑکا ہے، نور فاطمہ کی وہاں پر شادی کر دی جائے، اور یوں انہوں نے شامیر کو بلا کر ایک بار اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہا تھا۔ کاشف غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی ابھی بھی بھائی کو اہمیت دے رہی ہیں، جنہوں نے آپ کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی، ہمارے ساتھ سارے تعلقات توڑ کر چلے گئے۔ رضیہ بیگم نے اسے مشکل میں ٹھنڈا کیا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، وہ تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن کا رشتہ ہو رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جان سکے کہ میں اس کی بہن کے لیے کیا فیصلہ کرنے والی ہوں۔ وہ دونوں منہ بسور کر رہ گئے تھے۔ شامیر کے بلانے پر بھی وہ نہیں آیا۔ کہنے لگا کہ میں مصروف ہوں، مجھے وقت ملا تو میں آ جاؤں گا۔ کاشف نے دیکھا تو وہ نظروں کا زاویہ بدل کر رہ گئی۔ انہوں نے نور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا۔ اس کا جہیز بھی انہوں نے اچھا خاصا تیار کر رکھا تھا اور اب کچھ چیزیں ہی رہتی تھیں جو انہوں نے لینی تھی۔ انہیں معلوم ہوا کہ ضمیر اور نازیہ کی طلاق ہو گئی ہے۔ یہ خبر جس نے بھی سنی اپنی جگہ پر حیران رہ گیا۔ شادی کے محض 3 ماہ کے بعد طلاق، اور وہ بھی اس لڑکی سے جس سے اس نے پورے خاندان کی مخالفت مول کر شادی کی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جمیلہ بیگم بہت پریشان تھی۔ کیا کروں، میرے بیٹے نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ انہی دنوں شامیر بھی آیا تھا، شکست کھایا ہوا، سر جھکے کندھوں کے ساتھ آ کر ماں سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا ہے۔ میں نے ایسی عورت سے شادی کی اور پھر اس کے کہنے میں آ کر آپ لوگوں کو چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ رضیہ بیگم نے اسے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اولاد کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتی ہے۔ تم میرے بیٹے ہو، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم محض بہکاوے میں آ کر ایسا کر رہے تھے، ورنہ تم دل کے برے نہیں ہو۔ تم جیسا انسان اپنے بہن بھائیوں سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ شامیر نے اپنے بہن بھائیوں سے بھی معافی مانگی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شمائلہ بھی آئی۔ اپنے کیے پر وہ شرمندہ تھی۔ کہنے لگی کہ میری غلطی بہت بڑی ہے، شاید آپ لوگ مجھے معاف نہ کریں، مگر رضیہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ نازیہ بھی بہت شرمندہ ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ غصے میں آ کر وہ دونوں لڑنے جھگڑنے لگے اور پھر ضمیر نے اسے طلاق دے دی۔ اب وہ سخت پریشان ہے کہ کیا کرے، پچھتا رہی ہے کہ اس دن خاموش ہو جاتی۔ نور فاطمہ ان کی بات پر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ شمائلہ سچ میں شرمندہ ہے یا نہیں، یا اس کی کوئی چال ہے۔ یوں بھی اب وہ یہاں پر کچھ دنوں کی مہمان تھی۔ اس نے ان معاملات میں پڑھ کر کیا کرنا تھا۔ وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ کرائے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، وہ کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ اوپر والے پورشن میں آ کر رہنے لگے۔ گھر کے کاموں میں امی کی مدد بھی کرواتی شمائلہ، اور اپنی زبان بھی امی کے ساتھ اب نہیں چلاتی تھی، بلکہ تابعداری سے ان کی ہر بات مان لیتی تھی۔ ان کی کایا پلٹی پر رضیہ بیگم حیران تھی، جبکہ نور فاطمہ ان کی حیرانگی پر مسکراتی تھی۔ کہتی کہ دراصل پہلے وہ جو کچھ کر رہی تھی نا، اپنی ماں کے شہ پر کر رہی تھی۔ میں نے ایک بار ان کی باتیں سنی تھی۔ ان کی ماں کہہ رہی تھی کہ تم ڈنکے کی چوٹ پر رہنا، کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہی تربیت انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کو بھی دی۔ مگر جب دوسری بیٹی طلاق کا داغ سجا کر آ گئی تو انہیں اس بات کی فکر لگ گئی کہ کہیں شمائلہ کو بھی شوہر چھوڑ کر نہ چلا جائے، کیونکہ شمائلہ کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور ابھی تک اس کی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ ماں باپ نے انہیں جھکنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ شمائلہ اپنا علاج کروا رہی تھی، مگر ابھی تک اس کی گود بھری نہیں تھی۔ وہ سخت پریشان تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شامیر اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لے، کیونکہ اب شامیر کی نظریں بھی اس سے بدلنے لگی تھی۔ پہلے کی طرح نہ تو وہ اس سے محبت سے پیش آتا تھا اور نہ ہی اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ جبکہ نور فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد ہی
چاند جیسے بیٹے سے نواز دیا تھا اور ضمیر جب بھی اس کو دیکھتا تو شرمندہ ہو کر نظریں چرا لیا کرتا تھا۔ نور فاطمہ جیسی لڑکی کا دل توڑ کر اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا اور اب وہ کتنے سالوں سے اس کا تاوان بھر رہا تھا، مگر اس کے دل کو سکون نہیں مل سکتا تھا۔